سبق آموز کہانی۔ ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعہ۔ ایک شخص نے چڑیا پکڑنے کے لیے جال بچھایا۔ اتفاق سے ایک چڑیا اس میں پھنس گئی اور شکاری نے اس کو پکڑ لیا۔ چڑیا نے اس سے کہا، اے انسان، تم نے کئی ہرن، بکرے اور مرغ وغیرہ کھائے ہیں۔ ان چیزوں کے مقابلے میری کیا حقیقت ہے؟ ذرا سا گوشت میرے جسم میں ہے، اس سے تمہارا کیا ہوگا؟ تمہارا تو پیٹ نہیں بھرے گا، لیکن اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں بڑی کام میں آنے والی نصیحتیں کروں گی جن پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت مفید ہوگا۔ ان میں سے ایک نصیحت تو میں ابھی ہی کروں گی، جبکہ دوسری اس وقت کروں گی جب تم مجھے چھوڑ دو گے اور میں دیوار پر جا بیٹھوں گی۔ اس کے بعد تیسری اور آخری نصیحت اس وقت کروں گی جب دیوار سے اڑ کر سامنے رکھی شاخ پر بیٹھوں گی۔ اس شخص کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ نہ جانے چڑیا کیا فائدہ مند نصیحت کرے گی۔ اس نے چڑیا کی بات مانتے ہوئے اس سے پوچھا، تم مجھے پہلی نصیحت کرو، پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ چڑیا نے کہا، میری پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ کہہ دو میری کبھی بات نہیں ہو سکتی۔ بات یہ ہے کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی اس پر یقین مت کرنا۔ یہ سن کر اس آدمی نے چڑیا کو چھوڑ دیا اور وہ سامنے دیوار پر جا بیٹھی۔ پھر بولی، میری دوسری نصیحت یہ کہ جو بات ہو جائے اس پر غم نہ کرنا۔ اور پھر کہنے لگی، اے بھلے مانس، تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤ بھر کا انتہائی نایاب پتھر ہے۔ اگر تم مجھے ذبح کرتے اور میرے پیٹ سے اس موتی کو نکال لیتے تو اس کو فروخت کرنے سے تمہیں اس قدر دولت حاصل ہوتی کہ تمہاری آنے والی کئی نسلوں کے لیے کافی ہوتی اور تم بڑے رئیس ہو جاتے۔ اس شخص نے جو یہ بات سنی تو افسوس کرنے لگا، پچھتایا کہ چڑیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی۔ اگر اسے نہ چھوڑتا تو میری نسلیں سمجھ جاتی۔ چڑیا نے جو اسے اس طرح سوچ میں پڑے دیکھا تو اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھی اور بولی، اے بھلے انسان، میں نے تمہیں پہلی نصیحت کی جسے تم بھول گئے کہ جو بات نہ ہو سکنے والی اس پر یقین نہ کرنا، لیکن تم نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ میں چھٹان بھر وزن رکھنے والی چڑیا اپنے پیٹ میں پاؤ وزن کا موتی رکھتی ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے تمہیں دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس پر غم نہ کرنا، مگر تم نے دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہ لیا اور غم و افسوس میں مبتلا ہو گئے۔ ہاں، معافی، مجھے جانے دیا۔ تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بالکل بیکار ہے۔ تم نے میری پہلی دو نصیحتوں پر عمل کب کیا جو تیسری پر کرو گے؟ تم نصیحت کے قابل نہیں۔ یہ کہتے ہوئے چڑیا پھر سے اڑی اور ہوا میں پرواز کر گئی۔ وہ شخص وہیں کھڑا چڑیا کی باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے سوچوں میں کھو گیا۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا ہو۔ ہم اکثر خود کو عاقل کل سمجھتے ہوئے اپنی مخلص ساتھیوں اور بزرگوں کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے تو اس میں نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ یہ نصیحتیں صرف کہنے کی باتیں نہیں ہوتیں کہ کسی نے کہہ لیا، ہم نے سن لیا، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے تجربات سے حاصل ہونے والی انمول اثاثے ہیں جو یقیناً ہمارے لیے مشال راہ ثابت ہو سکتے ہیں اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل بھی کریں۔